کہ بہت زیادہ شدید. اے ایمان والوں، اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو یوں بنے گا، اے ایمان والوں اللہ سے شدید محبت کرو. اشد حبا للہ، اے ایمان والوں اللہ سے شدید محبت کرو. اب شدید محبت کا تقاضا کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ شدید محبت کا تقاضا یہ ہے، میں اس کی مثال دنیا داری کی محبت جو ہوتی ہے اس سے اس کی مثال عرض کروں گا کہ دنیا میں میاں بیوی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں. دنیا میں ماں بیٹا، باپ بیٹا، یا ماں بیٹی، بیٹی ماں، یہ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں. اور بیٹیوں کی محبت بیٹوں کے مقابلے میں اپنے والد سے اور بھی زیادہ شدید ہوتی ہے. تو حضرات گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد یا اس کی گھر والی کس انداز میں روتے ہیں یا اپنا غم کس انداز میں ظاہر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں اس شخص سے شدید محبت ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سب سے زیادہ محبت کا اگر کوئی مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کا مستحق ہے، یعنی کہ جتنی محبت آپ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے، الغرض دنیا میں کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کا مستحق اگر کوئی ہے، یعنی ان سب کی محبت ایک جگہ جمع کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کا مستحق ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ تو ہے محبت. اب اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہر کسی کی محبت کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے. باپ اگر اپنے اولاد سے محبت کر رہا ہے تو اولاد کبھی تانا بھی دے دیتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے 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 چاہیے. جب باپ نہیں دلاتا تو اولاد تانا دے دیتی ہے کہ آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، آپ نے بڑے والے کو جو چیز دلا دی ہے مجھ سے آپ محبت کہاں کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں آپ زیادہ محبت. اولاد بھی اس طرح کی بات کر دیتی ہے. بیوی اگر کسی چیز کا تقاضا کرے اور وہ نہ دلائی جائے تو بیوی بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں جی ہاں آپ کو ہم سے محبت ہے کدھر. تو حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقاضے یہ ہیں کہ اے ایمان والوں جب مہینہ آئے روزوں کا تو روزے رکھو. اے ایمان والوں جب وقت آئے زکوٰۃ ادا کرنے کا اور تم پر زکوٰۃ لازم ٹھہرتی ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. اے ایمان والوں جب وقت آئے قربانی کا اور تم پر قربانی لازم ٹھہرتی ہو تو قربانی ادا کرو. اے ایمان والوں جب جس چیز کا وقت آ جائے اور وہ چیز تم پر لازم ٹھہرتی ہو، حج کا وقت آ جائے اور تم پر حج لازم ٹھہرتا ہو تو تم حج کرو. جب نماز کا وقت آ جائے اور وہ وقت تم پر لازم ٹھہرتا ہو، یعنی کہ تم مجنون نہیں ہو، تم بے ہوش نہیں ہو، تم ہوش میں ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اب لہذا تم پر تقاضا اس بات کا کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز ادا کرو. یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور ان دنیاوی مثالوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے ابھی میں نے عرض کی نا کہ آپ محبت کے جو تقاضے وہ پورا نہ کریں تو اولاد بھی کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ کو مجھ سے تو محبت ہے نہیں. بیوی بھی کہہ ہی دیتی ہے ہاں جی آپ کو ہم سے محبت تو نہیں ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شکوہ کیا، اور شکوہ کرنے کے بعد جب جواب شکوہ لکھا تو اس میں یہ چیز لکھی ہے. یہ نماز فجر کے متعلق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ گویا کہ رب انہیں
جواب دے رہا ہے، جواب شکوہ، کہ کس قدر گراں تجھے صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تجھے صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تجھے، نیند تجھے پیاری ہے۔ گویا ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اللہ بھی تم سے یہی کہتا ہے کہ ہم سے کب پیار ہے تمہیں، تمہیں تو نیند پیاری ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب آپ سے کسی چیز کا مطلوب ہو، متقاضی ہو، وہ تقاضا کرے کہ ایمان والو اب وقت ہوا چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اب یہ لازم ہے کہ اب ہم سب جو ایمان والا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ لازمی بات ہے، جب رب تقاضا کرے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں قربانی دو، تو پھر ہر اس شخص پر لازم ہے جس پر لازمی قربانی ٹھہرتی ہو وہ قربانی اللہ کی راہ میں دے، جس پر زکوٰۃ بنتی ہو وہ زکوٰۃ دے جب زکوٰۃ کا وقت ہو، یعنی جس پر جو چیز اس وقت لازم ٹھہرتی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت الہی کا تقاضا ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے۔ آپ نے یوں تو سنا ہوگا بہت سارے لوگ، ان کی یہ نیت ہوتی ہے اور اچھی نیت ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ جناب عذاب قبر سے بچنے کے لیے فلاں 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 نیکی کی جائے، عذاب آخرت سے بچنے کے لیے فلاں نیکیاں کرتے رہا کرو، عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کسی سے اگر پوچھا جائے تو وہ اپنے دل میں یہ ارادہ بنا لے اور پھر اس کو ظاہر بھی کرے، بھائی تم نیکیاں کیوں کر رہے ہو، اور وہ جواب دیں یار میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں نا، مجھے اپنے رب سے پیار ہے، بس اسی لیے میں نیکیاں کرتا ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں نیکیاں کرتے ہو؟ رب سے پیار ہے، کیوں پیار ہے؟ حضرات گرامی قدر خوش ہو جائیے، آپ کے نصیب چمک جائیں گے اس وقت کہ جب آپ اپنی محبت کہ جس محبت کے آپ دعوے کرتے ہیں اور دعوے کرنے کے بعد دلیلوں میں بھی پورے اتر جائیں، یعنی محبت کے تقاضے بھی پورے کر جائیں، اور محبت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں، یہ دنیا ختم ہو جائے، آخرت کا میدان سجا دیا جائے اور آخرت کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور آپ کے نصیب چمک جائیں کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر آپ ایک ایسا دن بھی آئے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کہ صبح منادی اعلان کرے ندا دینے والا کہ ایمان والو اللہ کی محبت میں تم دنیا میں گمراہ کرتے تھے، اے ایمان والو اللہ کی محبت میں تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا جس رب سے تم محبت کیا کرتے تھے آج تمہیں اس رب کی زیارت کی کرائی جائے گی۔ اللہ آج تمہیں اس رب کی زیارت کرائی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، بندہ عبادت کرے عذاب سے بچنے کے لیے تو ناجائز بات تو نہیں، عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کرے گا، بچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار میں اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے رب سے بڑا پیار ہے، تو پھر جو چاشنیاں اسے جنت میں عطا کی جائیں گی، کیونکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو بات ارشاد فرما دے اس میں تبدیلی نہیں فرماتا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ تک ایک بالش، کتنا؟ ایک بالش محبت الہی کی، یعنی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جو اللہ کی قریب ایک بالش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت 4 بالش اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور جو میری طرف میری محبت کی وجہ کر 4 قدم قریب آتا ہے
کی رحمت اس سے 10 قدم قریب ہو جاتی ہے. کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، اس کا اندازہ کیا لگایا جائے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، فقہا کا جواب ہے، کہتے ہیں کہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس دنیا میں چرند پرند پہاڑ پیڑ پودے وغیرہ وغیرہ ہر ایک چیز یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی ایک تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی ایک تجلی ہے. تو حضرات گرامی قدر، ایک تجلی کا عالم یہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تجلی کا عالم ہے. تو گرامی قدر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک تجلی کا عالم یہ ہے تو اللہ کی رحمت بذات خود جس کے 10 قدم قریب آ جائے تو اس رحمت کا عالم کیا ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب کب آتی ہے؟ من ینصر اللہ فقد نصرہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھے گا تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. تو جو ایک قدم آگے بڑھائے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم آ جائے گی، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھے گی. تو حضرات گرامی قدر بات یہ ہے کہ ہم رحمت کے متقاضی بھی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر عنایتیں وسعتیں برکتیں